ہم نے اپنی زندگی کو شاد کام بنانے کی خاطر معیاری اور آفاقی بصیرت کو چھوڑ کر فکر اور فہم سیاری لوگوں کو خود پر سوار کیا۔ بصیرت میں موجود واقعات سے ان کا وقت، تاریخ اور جگہ چھین کر فحش کیا۔ دلاسوں کی کمزور ہتکڑیوں کو ہم نے ماتم کرنے والوں کے حوالے کیا، سو اس لیے ہم اس قبیلے کے 23 کروڑ افراد نہیں، سائے ہیں صدر اعلی وقار۔ قومیں ہمارے ناموں کو روشنائی کی بجائے پانی سے کتاب روزگار پر لکھتی ہیں۔ ہماری باتیں اتنی ہلکی اور کھوکھلی ہیں کہ منہ سے نکلتے ہی ہوا میں منتشر ہو جاتی ہیں، اور ہمارے اہل جبہ و دستار وہ حکمران ہیں جو بصیرت سے خالی اپنی منڈیوں کو اہل غیر پہ جھکا کر تسکین پاتے ہیں۔ وہ ان سورجوں کے پروردہ ہیں جن کی نبض حیات انہی کے مردہ تخیل کی مرہون منت ہے، اور زونب کے جوب میں وہ جلاتی ہوئی بصیرتوں سے جل جاتے ہیں۔ زیوکار ہم سب جانتے ہیں، گریکس کو اٹھائیں یا ہومر کی نظم کو، افلاطون کی ریپبلک اٹھائیں یا ارسطو کی پیوٹکس کو، سوفوکلیس کا ڈرامہ اٹھائیں، اگر آفاقی اور معیاری بصیرت ہو تو ہزاروں سال زندہ رہ جاتی ہے۔ اگر آفاقی اور معیاری بصیرت ہو تو ہزاروں سال زندہ رہ جاتی ہے۔ صدر اعلی وقار، ہم نے کئی پہاڑ کاٹ ڈالے مگر سینے میں موجود کالے پتھر کی کاٹ نہ کر سکے۔ زیوکار، ہمارے سروں پر شرف بصیرت کی دستار سجا کر بھیجی گئی، مگر ہم نے اس بصیرت سے اپنی بصارت کے لیے پھندے کا کام لیا۔ زیوکار، جب بصیرتوں کے زوم میں بصارتیں جل جائیں تو جلی ہوئی بصارت کی راکھ پر کوئی بھی امکان کی جھاڑو نہیں پھیلتا، کوئی بھی بصیرت کے زوم میں خود جلنے کے باوجود بصیرت کی کوکھ میں بانجھ پن کے علاج کی دوائی نہیں ڈالتا، کیونکہ جلتے ہوئے شہر کو دیکھ کر بے حسی کی پازیب پہنے رقص کرنا ہمارا پسندیدہ رقص ہے کہ ہم وہ دیمک ہیں جو نسلوں کا لہو چاٹتے ہیں۔ ہم کو آزاد نہ کر، وقت کو برباد نہ کر، ہم تو ہر توق کو زیور کی طرح چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں اور جلا سرخ امیدوں کے چراغ، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں، کس ذات سے ہیں۔ رکھ لیا جو بھی دیا گردش حالات میں نام، ہے فقط حلقہ زنجیر تعارف اپنا۔ ہم غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام۔ صدر اعلی وقار، یہ بصیرت اب زیادہ رفتار کے ساتھ بصارت کے اس انجام کی جانب بڑھ رہی ہے جس کا بیج اس کی بنیاد میں رکھ دیا گیا تھا۔ ہم انگریز کے ہاتھوں شکست کے بعد اجتماعی طور پر رد عمل کا شکار ہو چکے تھے۔ بس ایک سر سید تھے جنہوں نے مکمل سنجیدگی کے ساتھ نیا لاہ عمل بنانے اور سوچنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ لاجیکل مذہبی مائتھولوجی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ وہ یہ بات جانتے تھے، سو اس لیے انہوں نے مذہب کو عقلی بنانے کی کوشش کی۔ زیوکار، انہوں نے متزلہ کا تو راستہ اختیار کیا، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ مذہب وہ مظہر ہے جو براہ راست نفسیات پر حملہ آور ہو کر بصیرت کو کند اور بصارت کو گمراہ کر دیتا ہے۔ زیوکار، ڈیکارٹ کو اٹھائیں جس نے مذہبی غیب اور عقل کے دائروں کو الگ تھلگ کر کے مادی کائنات کا راستہ صاف کر دیا۔ زیوکار، ہم آج بھی اپنی بصیرت کے ہاتھوں مجبور اجتماعی طور پر رد عمل کے شکار اور مذہبی ذہن کے ارغمال ہیں۔ زیوکار، اب ہمیں اپنے گھروں کی تختیوں پر یہ لکھ کر لٹکا دینا چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پر قوم کی تشکیل کا خواب شرمندہ تو ہو جائے گا مگر کبھی شرمندہ ایک تعبیر نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ ترقی پسند قوتیں اور مظلوم طبقات اپنی نجات کی جد و جہد کے لیے نظریاتی و عملی سطح پر اگر تیار نہ ہوئی تو ظاہر ہے
بربریت کے بھیانک ترین عذاب کے لیے کوئی تیاری درکار ہی نہیں ہوگی کہ اندھیرا گھر تک آ گیا اور اس کا اتنا زور ہے، تڑپ تڑپ میرے چراغ ٹوٹنے کا شور ہے، لو بیچ لو ایک تاجرو، یہ میرا شانہ پیش ہے، لو جل اٹھے گی وگرنہ یہ زمانہ پیش ہے، تمہارے شور و شر کی تمام داستانیں پھل پھول گئیں، بصیرتوں کے زوم میں بصارتیں بھی جل گئیں، بصیرتوں کے زوم میں بصارتیں بھی جل گئیں۔